السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بحری جہاز میں صلاح الدین ایوبی بالین سے کہتے ہیں، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس راستے سے پلٹ جاؤ، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اگر مسلمانوں کی حفاظت کے بارے میں کچھ ہے تو میری آنکھیں اس کے سوا کچھ نہیں دیکھتی۔ اب بھی اگر تم مجھے معلومات نہیں بتاتے، اگر وہ باتیں جو میں نے خط میں لکھی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اگر صلیبی فوج اور تاجر مصر سے دستبردار نہ ہوئے، میں اپنی بات کو پورا کروں گا۔ بالین کہتا ہے، مجھے کنویں کے نیچے کی تمہاری بے بس حالت یاد آ رہی ہے۔ لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، وہ حساب بند ہو چکا ہے بالین، ہم ہر چیز کو اللہ کی جانب سے تصور کرتے ہیں اور وسیلہ بننے والوں کے مشکور ہوتے ہیں۔ میں نے تمہارا قرض ادا کر دیا، لیکن دشمن کی صف میں شامل ہونے کا انتخاب تم نے کیا۔ تم نے جس کو رد کیا اب اسی سے آزمائے جاؤ گے، اور اب یہ تمہارا کنواں ہے، لیکن جان لو گے اب سے میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی چلے جاتے ہیں اور بالین غصے میں زنجیر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ قدس میں مالک کہتا ہے، یہ سچ ہے کہ قبرص میں کثیر مقدار میں گندم موجود ہے، لیکن میرے ساتھ ان کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ احسان نہیں کریں گے لاڈگائی۔ تو لاڈگائی کہتا ہے، آپ نے ٹھیک کہا عزت مآب، لیکن آپ کے داماد لارڈ جیوم، ہم سب قبرص میں اس کے اثر و رسوخ کو جانتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ لارڈ جیوم اپنی آزادی کے بدلے یہ فرض بخوشی پورا کرے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی مالک سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ قاہرہ میں شمسہ خواتین کے ساتھ بہت پریشان کھڑی ہوتی ہے اور باہر صلیبیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ سب کیسے ختم ہوگا؟ فوجی ہر جگہ موجود ہیں گلزارہ۔ تو گلزارہ کہتی ہے، انہوں نے شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے ہیں، وہ امیر صلاح الدین کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، اس لیے میں انہیں دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے۔ شمسہ ان دونوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھتی ہے۔ وہ جب دروازہ کھولتی ہے تو باہر قاضی فاضل ہوتے ہیں، جو اپنے چہرہ عیاں کرتے ہوئے شمسہ کو پکارتے ہیں۔ قدس میں مالک کھڑے ہو کر کہتا ہے، پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ واضح ہے، چاتلیون اپنے بہترین فوجیوں کے ساتھ ایک پیشگی دستہ بناؤ اور جلدی سے مصر پہنچو۔ آپ کی ترجیح بالین اور ہمارے گرفتار ہوئے فوجیوں کو بچانا ہے، پھر سلطان نور الدین کے قیمتی صلاح الدین کو مردہ یا زندہ میرے پاس لے کر آؤ۔ تو چاتلیون کہتا ہے، آپ بے فکر رہیں، وہ سر پھر امیر اپنے کیے کی بھاری قیمت ادا کرے گا۔ مالک کہتا ہے، جب آپ وہاں جائیں تو پہلے قاہرہ کی کاؤنٹس میلا کو تلاش کریں، وہ مسلمانوں کے بیس میں قاہرہ کے بازار میں موجود ہے، وہ صلاح الدین کو تلاش کرنے میں آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ سن کر چاتلیون لڑکائی کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پھر مالک ولیم سے کہتا ہے، لارڈ جیوم کو زندان سے رہا کرو، میں اس سے باہر ملنا چاہتا ہوں۔ قاہرہ میں قاضی فاضل شمسہ سے کہتے ہیں، آپ کے لیے اس گھر میں رہنا محفوظ نہیں ہے، آپ کو کسی محفوظ جگہ پہ جانے کی ضرورت ہے جہاں وہ آپ کو ڈھونڈ نہ سکیں جب تک کہ ہر چیز پرسکون نہ ہو جائے۔ شہوار کی پہلی نظر اسی جگہ پہ جائے گی۔ شمسہ کہتی ہے، قاضی فاضل میں کیوں چھپوں گی؟ شہوار کو میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں، شہوار آپ سے باہر ہے شمسہ، امیر صلاح الدین کے قریبی کسی کو بھی اس کے غصے کی آگ میں جلنا پڑ سکتا ہے۔ تو شمسہ پوچھتی ہے، میری امیر صلاح الدین کے ساتھ کیسی قربت ہے کہ وہ غصہ ہو جائے؟ قاضی فاضل کہتے ہیں، لیلا اور گلزارہ کو اپنے ساتھ لے لیں، اس جگہ جائیں جہاں میں نے کہا تھا، یہی بہترین طریقہ ہے۔ شمسہ کہتی ہے، وہ مسلمانوں کے بیس میں موجود عورت، کیا انہوں نے اسے خود سے یہاں جاسوس کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ جواب میں قاضی فاضل کہتے ہیں، نہیں، وہ یہاں امیر صلاح الدین کو قتل کرنے آئی تھی۔ یہ سن کر شمسہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور قاضی فاضل پھر سے کہتے ہیں، اس جگہ جاؤ جہاں میں نے کہا تھا۔ یہ سن کر شمسہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ایک جگہ ہے جہاں مجھے جانا ہے۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں، مگر ہوشیار رہنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاضی فاضل چلے جاتے ہیں۔ قدس میں لارڈ جیوم باہر گھوم رہا ہوتا ہے۔ ولیم اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، آزادی کی سرزمین، لیکن زمین ہم جہاں بھی ہیں، آزادی کے نظارے کے ساتھ ایک بہت بڑا زندان ہے۔ لارڈ جیوم سے کہتا ہے، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں زندان سے رہا ہو گیا ہوں، ایسا ہی ہے نا ولیم؟ تو ولیم کہتا ہے، خوش قسمتی سے اس زمین پر ہماری قید ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی لارڈ جیوم، اس لیے میں مالک وہاں آتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے لارڈ جیوم سے کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ دن جو آپ نے زندان میں گزارے ہوں گے آپ کے لیے ایک اچھا سبق رہے ہوں گے۔ تو لارڈ جیوم کہتا ہے، یقیناً عزت مآب، مجھ پر بھروسہ کرنے اور مجھے ایک نیا فریضہ سونپنے کا شکریہ۔ مالک اس سے کہتا ہے، اپنی تیاریاں فوراً مکمل کرو، لارڈ گائے ایک خصوصی فوجی دستے کے ساتھ آپ کے ساتھ جائے گا اور پرنس بالڈون بھی، اس نے آپ کے ساتھ جانے کا بہت اصرار کیا۔ یہ سن کر لارڈ گائے پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، یہ ہمارے شہزادے کے لیے شاید محفوظ نہ ہو، مگر مالک کہتا ہے، یہ بڑا ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ قبرص کو دیکھے اور ان ملاقاتوں کا مشاہدہ کرے جو آپ وہاں کریں گے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے لارڈ گائے۔ ادھر شیرکو یا روکی اور لشکر کے ساتھ مصر کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں، حد نکاح تک بڑی تعداد میں سپاہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آگے بڑھتے ہوئے کمانڈر چاتلیون سے پوچھتا ہے، کیا آپ کچھ آرام کرنا چاہیں گے؟ تو چاتلیون کہتا ہے، نہیں، میں جلد از جلد قاہرہ پہنچنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں سوچو، میں ہر اس مسلمان کو قتل کر سکوں گا جو میرے سامنے کھڑا ہوگا، اور وہ بھی بادشاہ کی اجازت کے ساتھ۔ کمانڈر کہتا ہے، لگتا ہے آپ بہت عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جناب۔ تو چاتلیون کہتا ہے، بالکل، بھوک اور تھکاوٹ انتظار کر سکتی ہے، لیکن یہ خونخوار افریت جو میرے اندر ہے، مجھے یقین نہیں کہ یہ مزید انتظار کر پائی۔ قاہرہ میں قاضی فاضل چارہ چھپائے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر آگے بڑھتے بڑھتے ان کا سامنا جور سے ہوتا ہے۔ جور ان سے کہتا ہے، قاضی فاضل خیر تو ہے، آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ یہ کہتے ساتھ وہ ہنسنے لگ جاتا ہے، پھر ان کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، وزیر حضرت آپ کے انتظار میں ہیں، چلیں۔ قاضی فاضل اسے گرا کر بھاگ پڑتے ہیں اور جور سپاہیوں کے ساتھ ان کا تعاقب کرتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل کے بحری جہاز میں صلاح الدین ایوبی خلیل کے ساتھ کھانا لے کر بالین کے پاس آتے ہیں۔
کھانا دیکھ کر بالین کہتا ہے میرا خیال ہے کہ مرتے وقت میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ جان کر تمہارے ضمیر کو سکون ملے گا، مگر میں تمہیں وہ نہیں دوں گا جو تم چاہتے ہو، تم کھلم کھلا جنگ شروع کر رہے ہو۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا تم لوگوں نے جنگ شروع کی ہے۔ بالین کہتا ہے پھر وہ یہ الفاظ ماضی میں کچھ اور اب مصر، تم ایسے بات کر رہے ہو جیسے ہمیں ان جگہوں پر رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کاش تم لوگوں کا واحد مقصد مقدس جگہوں پر سکون سے رہنا ہوتا، مگر افسوس کہ نہیں، تم لوگوں نے امن کے بہانے لوگوں کا قتل عام کیا، اور سب سے برا کیا کیا، تم لوگوں نے خون کو سونے اور دولت میں بدل دیا، اس لیے تم مصر کا مطالبہ کرتے ہو۔ قاہرہ میں قاضی فاضل کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ اسے گراتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جور بھی سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، بھاگتے ہوئے قاضی فاضل ان کے سامنے رکاوٹیں گراتے ہی چلے جاتے ہیں، مگر جور اور اس کے سپاہی پھر بھی نہیں رکتے۔ ادھر بالین کہتا ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ کچھ کی بادشاہت مکمل طور پر بے قصور ہے، اور نہ کبھی ایسا کہوں گا۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو صرف مال غنیمت کے لیے لڑے؟ صلاح الدین بھی کہتے ہیں یقیناً ہم کرتے ہیں، لیکن ہم کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ صلیبیوں نے صدیوں سے لامتنائی لالچ کے ساتھ مشرق کی سرزمین پر حملہ کیا، یہ ایک قتل عام ہے۔ بالین کھڑے ہو کر کہتا ہے یہ وہی ہے جو یسوع کے راستے پر چلتے ہیں، اور تم کون ہو؟ کس کے نام پر ہمیں پاک سرزمین سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ صلاح الدین بھی کہتے ہیں ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر پتھر پر رکھ کر لیٹ گئے جب وہ ایک دلکش خواب دیکھ رہے تھے۔ اچانک شیطان نے انہیں جگا کر پوچھا اے عیسیٰ، آپ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کو فانی دنیا میں چیزوں کی خواہش نہیں ہے، کیا یہ پتھر فانی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا؟ حضرت عیسیٰ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے وہ پتھر پکڑ کر شیطان کی طرف پھینک دیا۔ انہوں نے کہا آپ پتھر اور دنیا دونوں کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم مسلمان صدیوں سے شیطان کو سنسار کر رہے ہیں۔ تم نے وہ پتھر پکڑا جب تم نے برسوں پہلے ایبلین چھوڑا تھا، لیکن تم پھینکنے کی جسارت نہ کر سکے۔ انشاءاللہ ایک دن تم میں یہ ہمت ہوگی بالین، اب اپنا کھانا کھاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین بھی پلٹ جاتے ہیں۔ قاہرہ میں قاضی فاضل مسلسل بھاگ رہے ہوتے ہیں، جور سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد قاضی فاضل رک جاتے ہیں، جور بھی سپاہیوں کے ساتھ ان تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم بھاگ نہیں سکتے قاضی فاضل، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں فوجیوں سے کہو کہ مجھے پکڑیں۔ ادھر میلا غصے میں جمشید سے کہتی ہے لعنت تو جمشید، سب کچھ برباد ہو گیا۔ صلاح الدین جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو مجھے چارے کے طور پہ استعمال کیوں کرتا؟ ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے جمشید، لیکن کہاں؟ اس لیے میں شمسہ دکان میں داخل ہوتی ہے تو میلا اسے پوچھتی ہے کیا انہیں خوشبو پسند نہیں آئی؟ تو شمسہ کہتی ہے اس کے برعکس آپ کی خوشبو بہت اثر انگیز تھی، جب ہم نے اسے لگایا تو یہ پورے قاہرہ میں پھیل گئی۔ ادھر جور کے حکم پر سپاہی جیسے ہی قاضی فاضل کی جانب بڑھتے ہیں تو قاضی فاضل ایک سپاہی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ خالد ہیں، کیا آپ نہیں ہیں؟ مجھے وہ دن واضح طور پر یاد ہے جب آپ محل کے محافظوں میں شامل ہوئے تھے، آپ کے داخلے کے لیے درکار کاغذات میں نے خود لکھے تھے۔ پھر دوسرے سپاہی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تم میکائیل ہو، تمہارے بیمار باپ نے مجھ سے منت کی کہ میں تمہیں باہر کی دیواروں سے محل میں مقرر کر دوں، تمہیں یاد ہے؟ وزیر نے کہا تھا نہیں، کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے محل میں مقرر ہونے میں تمہاری مدد کی میکائیل؟ اور آپ لوگ، کیا مجھے واقعی بتانا ہوگا کہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ میں نے مصر کی حفاظت اپنے ہاتھوں سے تم لوگوں کو سونپی، اپنے تخت اور اپنے مکار کی حفاظت کرنے والا ایک ایسا وزیر جو اسلامیوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بیچنے پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، کیا تم اس کا اب بھی حکم مانو گے؟ قاضی فاضل کی باتیں سنتے ساتھ ہی سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جور کہتا ہے تم اس کی باتیں کیوں سن رہے ہو؟ گرفتار کرو اسے، یہ غدار ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں میں غدار نہیں بلکہ قاضی فاضل ہوں، میں اب مڑ کر خلیفہ حضرت کے محل کی طرف چلتا رہوں گا، اگر تم میں ضمیر اور ہمت ہے آؤ اور مجھے لے جاؤ مصر کے بیٹو۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاضی فاضل پلٹ جاتے ہیں اور سپاہی اپنی تلواریں میان میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جور غصے سے کہتا ہے میں تم سے اس کا حساب لوں گا سپاہیوں، میں تم سب کو ایک ایک کر کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ قاہرہ میں شمسہ خوشبوئیں دیکھتے ہوئے میلا سے کہتی ہے مجھے خوشبو اتنی پسند آئی کہ میں یہاں ایک اور بوتل خریدنے آئی ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی میلا خوشبو لینے کے لیے آگے بڑھتی ہے، مگر اسے وہ خیال آتا ہے جب اس نے پہلے خوشبو شمسہ کو دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اس خیال کے بعد وہ شمسہ کو خوشبو دے دیتی ہے اور شمسہ کے دکان سے چلے جانے کے بعد جمشید سے کہتی ہے میں تم سے اس کا حساب لوں گی لڑکی، جب صلاح الدین مرے گا، جب اس کی لاش کی بدبو پورے قاہرہ میں پھیل جائے گی، اس دن تم اور میں دوبارہ ملیں گے شمسہ۔ جمشید میں اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، جہاں وہ رہتی ہے، وہ کیا کھاتی اور کیا پیتی ہے، سب کچھ۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے